میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کسی کے جان کا کتنا تحفظ کرتا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سنیے، 3166 نمبر پہ یہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جو آدمی کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کس کو کہا جاتا ہے معاہد، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے، جس نے ہمیں اجلی ہوئی روشن واضح، جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی دن ہے، ایسی شریعت عطا فرمائی جسے سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ان گنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جو اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے عظیم ہے، بالاتر ہے، بزرگ اور برتر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی لا تعداد اور بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پاکیزہ لوگوں پہ جو اس رستے پر چلے جنہیں حضرات صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور تبع الاتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسی رستے پر چلائے رکھ۔ آج میں آپ کے سامنے جس حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کسی جتھے کو لوگوں کے مشتعل ہجوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی کریں؟ شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جس طرح ہمارے لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، یہ جڑاوالا والا جو واقعہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار واقعات ہیں کہ لوگ جنہیں ناظرہ قرآن و مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ جج بن کر یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے، توہین قرآن کیا ہے اور توہین شریعت اسلامیہ کیا ہے، اور پھر صرف اسی پر یہ بات منحصر نہیں رہتی۔ اس دوران میں لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا ہے، ان کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور جو ہاتھ میں آ جائے اس کو لوٹا بھی جاتا ہے، اور جو باقی ماندہ وہاں پہ موجود ہو اس کو جلایا بھی جاتا ہے۔ پچھلے جمعے میں جو باتیں میں عرض کر رہا تھا، آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، اور اس کے اندر کچھ ادارے ذمہ دار ہیں جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں یہ دنگا اور فساد ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں
بعض ایسے قتل کے کیسز ہوتے ہیں کہ مجرم، آپ کہہ لیں ملزم نہ بھی کہیں، احاطہ عدالت میں آیا، اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا، مخالفین نے فائرنگ کی اور وہیں پر اس کو قتل کیا گیا۔ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارا عدالتی نظام، انصاف کا جو نظام ہے وہ نہایت ناقص ہے، شریعت کے مطابق ہمارا نظام نہیں ہے۔ اور پھر جو اس طرح کا ہجوم ہوتا ہے، یہ ہجوم قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتا ہے؟ یہ ہجوم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں فوری انصاف صرف اسی شکل میں مل سکتا ہے کہ ہم اس کو قتل کر ڈالیں، اس کی لاش کو یعنی جلا دیں، اور اس کی جو املاک ہیں یا ان کی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم انتظامیہ بولتے ہیں، جب وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں لوگ پھر اس قسم کے اقدام کرتے ہیں۔ یعنی عدلیہ کا جو ہمارا نظام ہے، جس نظام کو جو کفار ہمیں انگریز دے کر گئے، اس نظام کو ہم نے اپنی عدالتوں میں رائج کیا ہوا ہے، ایک سبب یہ ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں، جن کو پولیس کہا جاتا ہے یا دیگر ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے۔ ان کو خبر ہوتی ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی اور سبب ہوتا ہے، اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اور جب یہ کام اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے، اپنے حقوق کی پاسداری اور فرائض کی پاسداری نہیں کرتے، لوگ پھر قانون کو ہاتھ لیتے ہیں۔ تیسرا سبب وہ یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ابھی تک یہ قانون پاس نہیں ہوا کہ جو ہجوم کا حصہ ہوگا اس کے ذمے کس قدر جرم کی پاداش میں اور جرم کی سزا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ مئی کے مہینے میں جو یعنی وطن عزیز کی قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور پھر جتنے بھی لوگ اس کے اندر شامل تھے، سب لوگوں کو دھرا گیا، اس کا جو نتیجہ ہے وہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے۔ یہی قانون ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جو توہین کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پر اگر توہین ایک بندہ بھی کرتا ہے یا دو چار بندے مل کے کرتے ہیں، مجرم تو وہ ہے نا، باقی جو ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، اگر وہ شامل ہیں اس کے اندر پھر وہ مجرم ہیں، اگر وہ نہیں شامل تو پھر تو ان کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ ہجوم کی شکل میں یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ کسی فیصلے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کون سی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن رکاوٹوں کی بنا پر حد بھی نافذ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک پاگل آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، وہ قرآن و مجید کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، لوگ کہیں جی اس نے توہین کی ہے، قتل کر ڈالیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کتاب کا کیا مقام ہے۔ یا پھر بعض لوگ بیچارے یعنی اب نارمل ان کو کہہ لیں، پاگل نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ شعور اور ادراک نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہی کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی بات جو عبرانی زبان کے اندر لکھی ہوئی ہے، اشتہار کی شکل میں، اسٹکر کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں، فلیکس کی شکل میں، یا کوئی بھی صورت کے اندر آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے، آپ کو تو نہیں پتا
کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو نہیں علم یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کے اوپر توہین کا فیصلہ اور اطلاق کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ آپ عربی زبان کو آپ دیکھ لیں، کئی مثال کے طور پر یہ میرے دائیں اور بائیں یہ کچھ یعنی لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی آیت وغیرہ یہ لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے اندر مہارت نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک سٹیکر ہے، کوئی اسٹائلش کے اندر، کوئی خاص اسلوب کے اندر کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے، اور جس نے میں نے عرض کیا جس کو قرآن و مجید ناصرہ بھی نہیں پڑھنا آتا وہ توہین رسالت کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے جس نے توہین کی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جب یہ معاملہ ہوا عالمی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اچھالا گیا۔ 3 دسمبر سن 2022 کے اندر سیالکوٹ فیکٹری کے اندر ایک سری لنکن انجینئر تھا، کوئی سٹیکر وغیرہ تھا مشین کے اوپر، اس نے اتار کے نیچے پھینک دیا، اتار دیا، اس کو نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے۔ اب ہجوم کھڑا ہوا، وہ چینوں نے توہین رسالت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ بھائی اسے علم ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں رکھتا۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ عبرانی زبان کے اندر ہی آپ کے سامنے کوئی ایسی تحریر ہو جو قرآن و مجید کی کسی آیت کا ترجمہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو، یا اللہ ذوالجلال والاکرام کی وہ صفات ہوں جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں موجود تھیں، اب بھی وہ موجود ہے، آپ کو نہیں پتا یہ کیا نام ہے، یہ کیا معنی ہے۔ مثال کے طور پر فارکولیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے فارکولیت، آپ کو نہیں پتا، فارکولیت آپ کے سامنے آپ اٹھا کے پھینک دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو کام ہے کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا، یہ قاضی کا کام ہے، ایک جج کا کام ہے، ایک عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ اب لوگوں نے، اس ہجوم نے اس انجینئر کو قتل کیا، اور پھر دہشت گردی کی عدالت نے جو پھر نوٹس لیا تو پھر کچھ لوگوں کو 6 بندوں کو سزائے موت ہوئی اور 9 کو عمر قید ہوئی اور 72 افراد کو 2 سال کی قید ہوئی۔ یہ سارا نظام ہونا چاہیے، ریاست کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے۔ لوگ جو گستاخی کرتے ہیں ان کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اس گستاخی کے صلے میں غیر مسلم جو ممالک ہیں ان کی نیشنلٹیاں اور شہریتیں ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ ہمیں سر عام پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ اسی طرح جو اس کے رد عمل میں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کا بھی شدید ترین مواخذہ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو لوگوں کو اس چیز کے اوپر انگیخت کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں کہ جی اس نے یہ کام کر دیا، اس نے وہ کام کر دیا، جی اس نے گستاخی کر دی ہے، یہ گستاخ ہے، جی ان لوگوں کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے۔ کئی اس کی مثالیں ہیں۔ سیالکوٹ کے اندر ہی ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ اگست 2010 کی بات ہے۔ ایک حافظ تھا جس کا نام حافظ مغیث تھا، 18 برس کی عمر تھی، اور اس کا بھائی تھا منیب جس کی 15 برس کی عمر تھی۔ ایک بھائی حافظ ہے، ایک غیر حافظ ہے۔ لوگوں نے 2 جھوٹے الزام لگائے۔ ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے، اور دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ جھوٹے الزام، ہجوم کودا۔ اس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی ڈاکو پکڑا جائے نا، 2-4 بندوں نے پکڑ رکھا ہوتا ہے، 10 بندے اس کو مار رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سبب وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو انتظامیہ ہے جب وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی، پھر لوگ اس معاشرے کو، اس کے امن و سکون کو برباد کریں گے۔
لوگوں نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ جسم کی کوئی ہڈی بھی سالم نہ تھی. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں ہے، قریب ہی ریسکیو کا ایک آفس تھا جہاں پہ یہ فائر بریگیڈ وغیرہ کی گاڑیاں ہیں. اس کا جو پانی کا پائپ ہوتا ہے جس کے اندر گاڑیوں کے اندر پانی بھرتے ہیں، ان کی لاشوں کو اس کے اوپر لٹکایا گیا. کس معاشرے میں؟ ہمارے اس معاشرے میں جس میں حکمران باری باری آ کر عیش اور تعیش اور سہولیات اور مراحت اس کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ایک ایک چیز کا. کس نے اجازت دی ہے کوئی قتل کرے اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جائے؟ یہ عدلیہ ہے، یہ عدالت ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیق کے مطابق 1994 سے لے کر اب تک توہین مذہب کے الزام میں تقریباً 60 سے زائد افراد کو ہلاک کیا گیا. میں پھر بات کیے دیتا ہوں، جو توہین مذہب کرتا ہے اس کا بھرپور اور خوب محاسبہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اختیار عدلیہ کو اور پولیس کو، متعلقہ جو ادارے ہیں، مقننہ ہیں، ان کو، انتظامیہ کو ہونا چاہیے. اگر وہ اس کے اندر کوئی خرابی کرتے ہیں، ہماری اتنی طاقت تھی، ہماری اتنی بساط تھی کہ ہم عدلیہ تک یا متعلقہ اداروں تک اس بات کو پہنچا دیں. آگے وہ خرابی کرتے ہیں، اس کے اندر وہ قیامت کے روز اللہ کے مجرم ہوں گے اور ان لوگوں کے بھی یہ مجرم ہوں گے. جب بڑے چھوٹے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بڑا بگاڑ پیدا ہو تو اس چھوٹے بگاڑ کو رہنے دینا چاہیے، اس کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد نہیں مچانا چاہیے. جس نے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو قرآن و مجید کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جی اس نے توہین عدالت کی ہے. جس نے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر بعض مذہبی پیشوا بھی شامل ہے. اگر یہ توہین قرآن ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ لوگ عیسائی جو پیشوا ہے ان کو بھی اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے حصہ لینا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں. سرور کون و مکان سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ تنفیذ، کسی فیصلے کی تنفیذ، کسی پر قصاص کی تنفیذ، یہ کام عدالت کا ہے، حکومت کا ہے، یا جرگہ جس کو حکومت یا عدالت مقرر کرتی ہے، یہ ان کا کام ہے. اگر ہر بندہ یہ کام شروع کر دے گا تو پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک مارکہ آراء کتاب ہے جس کا نام ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول. گستاخ رسول کے موضوع پر دنیا میں سب سے عظیم ترین یہ کتاب ہے، اس موضوع کے اوپر سب سے عظیم ترین 3 جلدوں کے اندر یہ شائع شدہ ہے. اس کے اندر شیخ الاسلام لکھتے ہیں فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یقیم الحدود بعلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی گناہ کا علم ہو جاتا جو حد کا تقاضا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اس پر حد نہیں لگاتے. نمبر 2، ولا بخبر واحد، اگر کوئی ایک آدمی آ کر بتاتا ہے جی اس نے یہ گناہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی حد نہیں لگاتے. ولا بمجرد الوحی،
اور صرف وہی نازل ہونے کی شکل میں بھی اس پہ حد نہیں لگاتے. ولا بالدلائل والشواہد حتی یثبت الموجب للحد ببیشنۃ او اقرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس دلائل آتے، شواہد آتے، قرائن آتے. اگر وہ حد نصاب کو نہ پہنچ رہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر حد نہیں لگایا کرتے تھے. ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی. یہ جو ہجوم ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہے، جڑا والا معاملے کی میں صرف اکیلے کی بات نہیں کر رہا، ہر معاملے کی بات کر رہا ہوں. بس آپ نے مجھ سے سنا، آپ نے آگے بیان کر دی، اس نے آگے سنا، اس نے آگے بیان کر دی، گستاخی ہو گئی، توہین ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خبر کے اوپر آپ نے حد نہیں لگائی. کس طرح لگائی ہے؟ او اقرار، یا پھر اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، پھر آپ نے حد لگائی ہے. ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یا دیگر سزائیں ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، 1498 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان وجدتم مع امراتی رجلا امہلوہ حتی آتی باربعۃ شہداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کیا نہیں بات سمجھ آئی؟ کہ میں دیکھوں میری بیوی کسی مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ہے اور میں جاؤں، جا کر 4 گواہوں کو ڈھونڈ کر لاؤں جو ان کو عین زنا کرتے ہوئے دیکھیں. کیا یہ قانون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، اتعجبون من غیرت سعد. لوگو، تمہیں سعد کی غیرت کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں بیوی کو میں اس کیفیت میں چھوڑوں اور ایک بندے کو ڈھونڈوں، دوسرے کو کہوں، تیسرے کو کہوں، چوتھے کو کہوں. فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرانی ہو رہی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَا أَغْيَرُ مِن سَعْدٍ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہوں، جو صاحب قرآن ہوں، جو صاحب تنزیل ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی. میں کہہ رہا ہوں اگر اپنی بیوی پر زنا کی حد جاری کروانی ہے 4 گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے. فرمایا اسی پر بس نہیں، واللہ اغیر منی، یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ دستور، یہ لا میں نے نہیں دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 گواہ لے کر آؤ. اگر 3 گواہ ہیں، چوتھا نہیں ملا، 3 گواہ مرد و عورت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ کوئی شبہ نہیں ہے. ان 3 گواہوں کو 80 160 240 کوڑے ان 3 گواہوں کو لگائے جائیں گے کہ تم نے بہتان لگایا ہے. یہ ہے انسانیت کی قدر. جب 4 گواہ پورے نہیں ہیں، نصاب پورا نہیں ہے، 3 بندے خاموش ہو جائیں، 2 بندے خاموش ہو جائیں. شریعت نے ایک اور طریقہ شوہر اور بیوی کے لیے متعارف کروایا ہے جس کو لعان کہا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ طریقہ ہے، وقت نہیں ہے، نہ میرا یہ موضوع ہے. میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کسی کے جان کا کتنا تحفظ کرتا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سنیے، 3166 نمبر پہ یہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا
لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، کہ جو آدمی کسی معاہد کو قتل کرتا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کس کو کہا جاتا ہے معاہد، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، داخل ہونا تو دور کی بات ہے نا، فرمایا ابھی جنت تک پہنچنے میں 40 سال کا عرصہ باقی ہوگا، اس کا دورانیہ ہوگا، 40 سال بعد آپ جنت میں پہنچ سکیں گے، 40 سال پہلے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، مگر اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ کس بندے کو؟ جس نے کسی معاہد کو قتل کیا۔ معاہد اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کسی حکومت سے معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں رہائش پذیر ہوں گے، آپ ہمیں کچھ سہولیات دے دیں، ایسے بندے کو معاہد کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ عیسائی ہیں، یا بعض جگہوں پہ سکھ ہیں، یا پھر بعض جگہوں پہ اور لوگ ہیں، ہندو ہیں، یا جس طرح، یعنی یہ سارے معاہد ہیں، انہوں نے ہماری حکومتوں سے باقاعدہ پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، ہماری حکومتوں نے اجازت دی ہے۔ یہ ہے معاہد۔ جس نے ایسے بندے کو قتل کیا جو معاہد ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ دوسری قسم ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو اسلامی ریاست میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ ذمی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ٹیکس گزار ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کو یہ ٹیکس دیتے ہیں سالانہ، جس کے عوض میں اسلامی ریاست ان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ہوتے یہ بھی کفار ہے۔ اسلام کی جو سلطنت ہوتی ہے یا جو ریاست ہوتی ہے اس کے یہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، چونکہ یہ ٹیکس دیتے ہیں اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اور جو عام معاہد ہوتے ہیں جو پاسپورٹ لے کر دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں، ان کو معاہد کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے مستأمن کی۔ مستأمن اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کو پناہ دیتا ہے، ایک عام مسلمان کسی کافر کو پناہ دیتا ہے، یہ مستأمن ہوتا ہے کہ اس نے پناہ لی ہے، اس کو پناہ مل گئی ہے۔ اس کی جان کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ اسی طرح لازم ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا، ایک مسلمان کے مال کی حفاظت کرنا، ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری مسلم میں، حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کا دورانیہ ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ام ہانی کے گھر میں آپ غسل وغیرہ فرما کے آپ یعنی 8 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ ام ہانی آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی ہے، میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، کافر ہے، مگر میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ایک خاتون کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ دار اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اتنا احترام کیا۔ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا۔ دیکھیے کہ عورت ایک جنگی مجرم کو پناہ دے رہی ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے، ہم تمام مسلمانوں نے بھی اس کو پناہ دی ہے۔ اس کو مستأمن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک میں آتے ہیں، پاسپورٹ لے کر آتے ہیں، ان کے مال کی حفاظت، ان کے جانوں کی حفاظت، ان کے کاروباروں کی حفاظت، ان کے املاک کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو شریعت کا فہم عطا فرمائے۔